اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چھٹے پارے کا ریویژن کر رہے ہیں، جس میں نصف سے ثلاثے تک کا ریویژن پیش کیا جائے گا۔ آئیے دیکھیں۔ اگر تو بڑھائے گا میری طرف تیرا ہاتھ تاکہ تو قتل کرے مجھے، تو نہیں میں بڑھانے والا تیری طرف اپنا ہاتھ کہ تجھے قتل کر دوں۔ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے۔ بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو اٹھا لے میرا گناہ اور تیرا گناہ بھی، سو تو ہو جائے آگ والوں میں سے، اور یہیں بدلہ ہے، یہیں سزا ہے ظالمین کی۔ سو اسے ابھارا اس کے نفس نے کہ قتل کرے اپنے بھائی کا، یا اسے اس کے نفس نے ابھارا اپنے بھائی کے قتل پر، سو اس نے قتل کیا اسے، تو وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو بھیجا اللہ نے ایک کوا، وہ کریت کر گڑھا کرنے لگا زمین میں، تاکہ دکھائے اسے کیسے چھپانی ہے لاش اپنے بھائی کی۔ اس نے کہا، ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا ہوں کہ ہو جاؤں اس کوے جیسا؟ سو اس نے چھپائی اپنے بھائی کی لاش، یعنی گڑھے میں گڑھا کھود کر دفن کر دی، سو وہ ہو گیا پچھتانے والوں میں سے۔ اسی وقت سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، مقرر کر دیا ہم نے بنی اسرائیل پر، کہ جس نے قتل کیا کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے، یا فساد کیا زمین میں، گویا کہ اس نے قتل کیا ساری انسانوں کو، ساری انسانیت کو۔ اور جس نے بچایا کسی کو، تو گویا کہ اس نے بچایا ساری انسانیت کو۔ اور تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، پھر بھی ان میں سے اکثر اس کے بعد زمین میں فساد کرتے ہیں۔ در حقیقت بدلہ ان لوگوں کا جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اور وہ فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں زمین میں، کہ وہ قتل کر دیے جائے، یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا کاٹ دیے جائے ان کے ہاتھ اور پیر مخالف جانب سے، مخالف سمت سے، یا وہ در بدر کر دیے جائے زمین میں۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لے قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ سو جان لو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اور تلاش کرو اس کی نزدیکی کا ذریعہ، اور جہاد کرو، جد و جہد کرو اس کی راہ میں، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ہو جائے ان کے لیے جو زمین میں ہے سب کا سب، اور اس جیسا اس کے ساتھ اور، تاکہ وہ فدیے میں دے دے اس سے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن، تب بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائے آگ سے، حالانکہ وہ نہیں نکلنے والے اس سے، اور ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اور چور مرد اور چور عورت تو کاٹو ان دونوں کے ہاتھ بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا، یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سو جو توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لے، تو بے شک اللہ متوجہ ہوتا ہے اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی؟ وہ عذاب دے جسے وہ چاہے، اور معاف کر دے جسے وہ چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ غمگین کرے آپ کو وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں کفر میں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اپنے منہوں سے، منافقین کی طرف اشارہ ہے، اور نہیں مومن ہوئے ان کے دل، اور ان لوگوں میں سے
جو یہودی ہوئے، اہل کتاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت کر رہے تھے، اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، وہ سنگن کرتے ہیں جھوٹ کے لیے اور جاسوسی کرتے ہیں دوسری قوم کے لیے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئی۔ وہ بدل دیتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دیا جائے یہ تو اسے لے لو، اور اگر تمہیں نہ دیا جائے وہ تو اس سے بچتے رہو۔ اور جس کسی کے لیے چاہے اللہ کہ اسے آزمائش میں ڈالے تو ہرگز آپ نہیں اختیار رکھتے اس کے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ ایسے ہی لوگ نہیں چاہتا اللہ کہ انہیں پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ جھوٹ کے لیے وہ سنگن کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں حرام۔ اگر وہ آئے آپ کے پاس کہ تم فیصلہ کرو ان کے درمیان یا تم ان سے اعراض کرو، اور اگر تم ان سے اعراض کرو گے تو ہرگز وہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اور کیسے وہ آپ کو حکم بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے اور اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، پھر بھی وہ پھر گئے اس کے بعد، اور نہیں ہے ایسے لوگ مومن ایماندار۔ بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے، فیصلہ کرتے تھے اس سے انبیاء ان لوگوں پر جنہوں نے فرما برداری کی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو یہودی بن گئے، اور علماء اور درویش، کیونکہ وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو، اور نہ سودا کرو میری آیتوں کا تھوڑی قیمت پر، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے ذریعے جو اللہ نے نازل کیا، تو ایسے ہی لوگ کافر ہے، منکر ہے، انکار کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے لکھ دیا ان پر، فرض کر دیا ان پر اس میں کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی قصاص ہے۔ جو صدقہ کر دے اس کا تو وہ کفارہ ہے اس کے لیے، یعنی معاف اگر کوئی کر دے گا تو وہ جو مجرم ہے اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے ذریعے جو اللہ نے نازل کیا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اور پیچھے لائے ہم ان کے آثار پر عیسیٰ ابن مریم کو، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے سامنے ہے تورات میں سے، اور عطا کی ہم نے اسے انجیل، اس میں ہدایت اور نور ہے، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے تورات میں سے، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل اس سے جو نازل کیا اللہ نے اس میں، اور جو فیصلہ نہ کرے اس سے جو نازل کیا اللہ نے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الکتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس کے سامنے ہے کتاب میں سے، اور وہ نگراں ہیں اس پر، نگہباں ہیں اس پر۔ فیصلہ کرو تم ان کے درمیان اس سے جو نازل کیا اللہ نے، اور نہ اتباع کرنا تم ان کی خواہشات کی جبکہ آ گیا آپ کے پاس حق۔ ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا تم میں سے شریعت، دستور اور راستہ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں بنا دیتا ایک امت، لیکن وہ تمہیں آزمائے گا اس میں جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے۔ سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا اس میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے، تمہیں وہ ساری چیزیں جتلا دے گا۔ اور اگر تم فیصلہ کرو ان کے درمیان اس سے جو نازل کیا اللہ نے، تو نہ اتباع کرنا ان کی خواہشات کی، اور ان سے محتاط رہنا، ہوشیار رہنا کہیں وہ آپ کو آزمائش میں نہ ڈال دے ان بعض چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی۔ پھر اگر وہ پھر جائے تو جان رکھو در حقیقت اللہ چاہتا ہے کہ انہیں پہنچائے بعض ان کے گناہوں کے سبب، اور بے شک اکثریت لوگوں کی ضرور نافرمان ہے۔ کیا وہ
فیصلہ چاہتے ہیں جہالت کا؟ اور کون اچھا ہو سکتا ہے حکم میں اللہ سے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، ہمراز، کارساز، سرپرست۔ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی دوست بنائے تم میں سے، جو کوئی دوست بنائے گا تم میں سے، تو بے شک وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو۔ سو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان میں، وہ کہتے ہیں، ان کی طرف وہ مائل ہو جاتے ہیں جس بھی انداز میں ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں پہنچیں گی زمانے کی گردش۔ ممکن ہے کہ اللہ لے آئے فتح یا کوئی حکم اپنے پاس سے، پھر وہ ہو جائے اس پر جو وہ چھپا رہے ہیں اپنے دلوں میں شرمندہ۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے؟ ضائع ہو گئے ان کے اعمال اور وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والے۔ الحمدللہ ثلاثے تک ہم نے ریویژن کر لیا۔ اب 27 تاریخ پیر کو ثلاثے سے مکمل پارے کا ترجمہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔